بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبیٹ وتھ فخر. ڈبیٹ وتھ فخر میں آج ہم بات کریں گے دو چیزیں ہیں, ایک پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اور ایک ہندوستان سے ریلیٹڈ ہے. ہندوستان کے حوالے سے جس طرح امت شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کل کہ ہم ایک دفعہ پھر سرجیکل اسٹرائک کر سکتے اگر پاکستان باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے, تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فورس کنورژن کے حوالے سے بہت دفعہ بات ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی. ایک بل آیا تھا, خوشی تھی اس کی کہ اگر وہ شاید بن جاتا, قانون بن جاتا تو اچھا تھا, بٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کینسل کروا دیا اور وہ منظور نہیں ہوا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج مجھے جوائن کیا ہے آفٹر ویری لانگ ٹائم قمر چیمہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب فار جوائننگ مائی شو. چیمہ صاحب, آپ تو تقریباً ساری چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی, مختلف پاکستانی اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی. سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے, کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں آلریڈی, ہم نے دیکھی, انہوں نے کیا, پھر ہم نے اس کو 27 فیبروری کو جواب دیا, ابھینندن صاحب کا جہاز گرایا گیا اور وہ ہمارے 3 دن غالباً ہمارے اپروکسیمیٹلی 3 days کے لیے ہمارے مہمان بنے اور اس کے بعد واگا بارڈر سے وہ چلے گئے. اب دوبارہ سے ایسی باتیں کیوں؟ کیا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یار آپ کچھ ایسا کر رہے ہو کہ ہم نے پھر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی سبق وبق سکھانے کی کہانی شروع کی؟ وہ نا ایک کہاوت ہے انڈیا میں کہ بارڈر میں تناؤ ہے, پتہ کرو کیا ملک میں چناؤ ہے. یہ انڈین وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور یو پی میں الیکشنز ہونے والے ہیں, ظاہری بات ہے. نریندر مودی صاحب اور امت شاہ کیونکہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے کہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا کھچ کے رکھو کام, سوئی تری تے ہونی چاہیے, اچھا کام جانتے ہو. تو وہ امت شاہ صاحب نے وہاں پہ فائر مار دی ہے, ہم یہ سرجیکل اسٹرائک کریں بیکاز اٹ سیلز گڈ. اچھا ہے نا, مطلب چلتا ہے کہ جناب پائن دیکھو آئی اسٹرائک آئی, انڈیا سارا تیار بیٹھا ہوا ہے, سارا انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے, ذرا نا مودی صاحب ایک نہ پھلجڑی چھوڑ دیں. اچھا وہ ساری بات ہے, وہ جو بھی اگر مودی صاحب کریں گے ان کو پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب لاسٹ ٹائم میں بہت سارے انڈین فوجیوں سے میری باتیں ہوئی ہیں اس پہ, دوز ہو ور پریوی ٹو دی سچویشن, اور انہوں نے ہمیں بتایا, اور میں ہیپن ٹو میٹ اے سرونگ انڈین فوجیوں سے بھی میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ سچویشن تھی کہ مودی جی پاکستان نے ابھی نندن کا جہاز گرایا تو مودی صاحب وینٹ فار ڈی ایسکلیشن. مودی صاحب نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, اب نہ کچھ کرنا, کیونکہ بیکاز ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کچھ اور کریں گے, ایک جہاز 2 جہاز ان کے گرے, ایک ہیلی کاپٹر گر گیا, مطلب کوئی پینک میں اپنے ہی بندے مار دیے, تو پرابلم یہ ہے کہ اس کی پرائس ہے. اگر تو مودی صاحب وہ پرائس پے کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں پاکستان بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اور انڈیا بھی جنگ نہیں لڑ سکتا. کتنی جنگیں لڑ سکتے, کون سا ملک جنگ لڑ سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ امریکہ بہادر ہی ہے جو جناب ہزاروں کلومیٹر دور جا کے کسی ملک میں جنگی جو ہے نا جنون شروع کر دیتا ہے. یہ اسی کے کام ہے جناب, جدھر مرضی جناب وہ بیڑے بھیج دیے, اتنے 1000 فوج ادھر بھیج دو, اتنے 1000 فوج ادھر بھیج دو, ادھر سے ادھر حملے کرو. یہ صرف انہی کو راس ہے اور انہی کے پاس. لیکن چیمہ صاحب ان کے پاس پیسہ شاید اتنا نہیں ہے جتنے ان کا اسلحہ بکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس ریجن میں افغانستان کے اندر وہ نہ آتا تو پاکستان اتنی بڑی مارکیٹ ہے, چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہندوستان اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو ہم تو تب مطلب جسے کہتے ہیں کہ لوگ تب مال خریدتے ہیں جب ان کو پتا چلے گا. ہمارے ہاں جب لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہے تو جو اسلحے کا ڈیلر ہوتا ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں, تو وہ بڑا خوش رہتا ہے کہ یار چلو اب مال بکے گا میرا. تو امریکہ تو وہی ہے نا, امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو تو دونوں میں فائدہ ہے, اپنے ملک میں تو نہیں جنگ لڑتا نا. نہیں, وہ ایک اور بات ہے. دیکھیں وہ جو بات ہے نا, امریکہ کا اسلحہ لینا کون سا آسان کام ہے. دیکھیں اسلحہ تو آپ کا اٹس آل اباؤٹ ملینز اینڈ بلین آف ڈالرز. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی روٹی کپڑا تو نہیں لینے جانا کہ جناب آپ نے. یہ دیکھیں یہ ویپنز ہیں, ٹھیک ہے, اور ویپنز بڑا, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ویپنز بائی کر سکتے ہیں, ہم پروکیور نہیں کر سکتے. ہماری اکنامک کنڈیشن یہاں پہ نہیں اجازت دے رہی کہ یہاں پہ تو حکومت نے یہ کہہ دیا پائنٹ تسی $500 لینا ہے, اتنے بایو میٹرک لا کے جاؤ. ٹھیک ہے جی, آپ کو $500 چاہیے لائے,
تو مجھے بتائیں یہاں سے $100 ملین یا $200 ملین یا $500 ملین ادھر سے بلین ڈالر کے لیے ہم IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ترلے کر رہے ہیں, اور ادھر ہم $2 ارب کا اسلحہ خریدنے کی ہم اس پوزیشن میں ہیں. یہ تھینکس کہ ہماری جو فوج ہیں انہوں نے انڈیجنس جو ہے وہ انڈیجنائزیشن کی طرف چلے گئے, اور ابھی لوکل ہم پروڈکشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ریجنل جتنے کو ہم نے بھارت کو ڈیل کرنا ہے اس حوالے سے ہم نے اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن شروع کر دی ہے. تو یہ شکر ہے کہ ہماری جو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہے, یہ انہوں نے یہ تھوڑا سا ہمارے جو ملٹری والے ہیں انہوں نے تھوڑا سوچا ہے اس پہ کہ آئندہ ہماری اکنامک کنڈیشن کیا ہے. انہوں نے پتا یہ سیاستدانہ مروانا ہے انہوں نے, اور مروانا ہے کہ پائن ہے پیسے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں وہ سڑکاں سے لا دے, الیکشن بھی جیتنا ہے. تو اس طرح تو نہیں ملک چلتے. بٹ یہ جو امت شاہ صاحب نے کہا یہ سارا الیکشن سٹنٹ ہے, یہ پالیٹکس ہے, اور انڈیا کو بھی پتا ہے نہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کر سکتا ہے نہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی طاقتوں کا پتا ہے جناب, دونوں کو پتا ہے ہم کتنے جوگے ہیں, ہمیں پتا ہے ہم کتنے جوگے ہیں. اور پاکستان کا بھی اصل مقصد تو یہی ہے کہ ٹو اوائڈ اے وار, ہم تو جنگ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے جنگ کی, ہمارے مسائل اور ہیں, اور انڈیا بھی کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. آج دیکھیں آپ نریندر مودی صاحب کی اسٹریٹجی چیک کریں, وہ چائنا کے اوپر ایک لفظ نہیں بولتے. کیوں بلا؟ بیکاز ان کو پتا ہے وہاں بڑا سیریس معاملات ہیں, اوتھے لڑائی ہو سکتی ہے, اور وہ چینی جو ہے وہ بہت گندا مار دینے, وہ بڑے گندا اڑائیں گے ان کو, تو وہ کہیں گے پائن انہوں نے نال نہیں گال کرنی, وہ کہتے چلو پھر کیا کرو گے پاکستان پہ نعرہ مار دے. تو یہ صرف نعرے چلتے ہیں جناب پاکستان پہ نعرہ, کیونکہ پاکستان اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چینی ان کی باتیں بھی نہیں نہ سمجھتے. پرابلم یہ ہے دشمن انہوں نے وہ پکڑ لی ہے جو جن کو نہ ان کی زبان آتی ہے نہ ان کو ان کی زبان آتی ہے. ان کو پتا ہے جو میں بولوں گا وہ پاکستان تو بکے گا نا. تو ایک امت شاہ اسٹیٹمنٹ دے گا, ان کا پورٹ فولیو بھی, ہوم منسٹر بھی ہیں, پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں, اتنا کچھ ہے ان کے پاس, وہ تو جو بولے گا وہ چلے گا. سو ہی از آف دا ویو کہ ہمیں پاکستان پہ کرنا چاہیے. جی اچھا چیمہ صاحب, یہ ایسا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب ہمارے مطلب ایسے ہیں, ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, اس طرح کی باتیں کر دے, پاؤ والے بم, اور کہتے ہیں ہم نے کوئی جسے کہتے ہیں شب برات کے لیے بم, یہ مطلب اس طرح کی باتیں دونوں سائڈ سے پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ کرتے ہیں اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل گینز کے لیے ساری کہانیاں یہ چلا رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے شیخ رشید مجھے یاد ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, میں آج سے نا فخر صاحب کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے, عمران خان تب اپوزیشن میں تھا, نواز شریف کی حکومت تھی. گجرات میں نا, گجرات یہ جو ہمارا گجرات ہے, انڈیا والا گجرات ہے, پاکستان والا گجرات, وہاں پہ نا الیکشن کمپین کچھ چل رہا تھا, کچھ اس طرح کی چیز تھی. لو جی میں نے شیخ رشید کو سنا, شیخ رشید اب کہہ رہا ہے اوے مودی, اب وہ جو پتا ہے اس کا سٹائل تھا ہے نا شیخ رشید کا, انہوں نے کہا ابھی کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہو گیا وہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا, اس کو پتا ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں. انہوں نے کہا اوے مودی, اگر پاکستان کے ساتھ تم نے پنگا لیا تو یاد رکھنا یہ بلا جی کے مندر میں گھنٹی نہیں بجے گی, انڈیا میں چڑیاں نہیں چہچہائیں گی, بالکل, اور انڈیا میں گھاس نہیں اگے گی. اچھا یقین کر کے مانے, وہ جب اس طرح بات کر رہا نا ساڈا بھی خون کھول گیا, تہاڈی ایسی تھی تیسی چھڈنا نہیں. دس از اے اسٹوری آف 7 سال پرانی, 8 سال یا 7 سال. غصہ آ گیا جناب. دیکھو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایویں عوام کا خون گرماتے رہتے ہیں, وہ بعد میں ہمیں پتا چلا یار یہ تو ساڈے نال مذاق کر دے رہے ہیں. نہیں مذاق, اور خود ایک ویڈیو میں کل پرسوں ان کی پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں جس وقت نیوکلیئر ٹیسٹ ہو رہے تھے تو میں نے صبح کی فلائٹ پکڑی اور میں سعودی عربیہ بھاگ گیا. ایمبیسڈر سے پوچھا کہ یار بس مطلب ٹی وی لگا کے دکھا دو, اس نے کہا جب ٹی وی لگایا اور خبروں میں دیکھ لیا کہ سارا کچھ سکون سے ہو گیا تو کہتے اس کے بعد میں نے فلائٹ پکڑی تو اس کے بعد میں واپس اسلام آباد آ گیا. خود کی تو یہ ہے, لیکن مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں یار پرووک کرو اور چلو مطلب سیل کرو اپنی جو آئیڈیالوجی. اپنا فخر صاحب دکھتا ہے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, اگر آپ ایسے بولیں گے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. لوگوں نے کیا دیتی اسٹیٹمنٹ. اچھا مزے کی بات ہے, مجھے نہیں پتا ویسے, آئی ڈیڈنٹ فالو اٹ. کل فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. شیخ رشید صاحب نے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. فورن آفس نے کہا ہے کہ جی وہ یہ پرووکیٹو اور اس طرح کا بیان ہے اور ہم اس کو یہ کنڈیم کرتے ہیں سو اینڈ سو, لیکن انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میں تو چاہتا ہوں کہ بولتے ہیں مجھے پتا تو چلے کیا بولتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ خاموش ہے, کسی نے دھیان ہی نہیں دیا, آپس میں ہی تھے اتھوپائی لڑائی ہو رہی ہے.
تو نہیں چیما صاحب مجھے لگتا ہے وہ اصل میں یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ڈی جے عیسائی صاحب کا انٹرویو کریں گے، اور اس کے لیے میرا خیال اس میں آج میرے پاس شو میں 3 پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے تھے مختلف پارٹیز کے. میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں جی بس چلتا رہتا ہے تو یہ ہے تو وہ. مطلب حد ہوتی ہے نا کہ ایک چیز کو آپ خواہ مخواہ کا رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. ایک چیز ہے، آپ کا ایک سسٹم ہے موجود ہے. پہلے بھی کوئی مطلب پہلی دفعہ کیا ہے جنرل فیض امیر ڈی جی عیسائی بنے یا ندیم اختر صاحب پہلی دفعہ بن رہے کہ آپ نے اس کو اتنا مشکل کر دیا. 6 اکتوبر کو انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کیا اس پیار، اور اس کے بعد اب مطلب 14-15 تاریخ ہو گئی، لیکن پورا ملک جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر کوئی میڈیا ہمارا یہی باتیں ہو رہی ہیں. عوام مطلب جس پریشانی تکلیف سے گزرے کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر، صرف اس کے اوپر فوکسڈ ہیں ہم لوگ کہ پتہ نہیں ڈی جے عیسائی ابھی نوٹیفیکیشن آتا ہے تھوڑی دیر میں آتا ہے. مطلب کہانیاں تو یہ ہمارے ہاں اس وقت انٹرنل چل رہی ہے نا سر. دیکھیں وہ ظاہری بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے بھی تو یہ بتانا نا وہ وزیر اعظم ہے. دراصل عمران خان صاحب اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے، اپوزیشن نے اتنی زیادتی کی ہے، ان کو کہہ کے سلیکٹڈ سلیکٹڈ سلیکٹڈ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں داسنا میں سلیکٹڈ میں الیکٹڈ ہوں، میں الیکٹڈ ہے. اس نے عمران خان صاحب کو غصہ دلا دیا انہوں نے. اچھا عمران خان صاحب ہیں ریئیکشنری، یہ دھیان تیوں نہیں کرتے کہ مینوں کی کرنا چاہیے، یہ اس طرح نہیں ہے ان کی سوچ. یہ وہ سیانہ دماغ نہیں ہے عمران خان صاحب کا کہ جس طرح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا سلیکٹڈ سلیکٹڈ، انہوں نے کہا اچھا میں سلیکٹڈ ہوں. اب عمران خان صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ جی میں انٹرویو کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ چلے ٹھیک ہے مرضی ہے ان کی کر لیں، لیکن وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میرے پاس سارا کنٹرول ہے. اور یہ جو اپوزیشن باتیں کرتی ہے کہ میں سلیکٹڈ ہوں اور میں ایسا ہوں، تو میں وہ جو ایک سویلین سپریمیسی کا جو نیریٹو ہے میں اس کا محافظ ہوں. اور کل کو آپ دیکھیے گا انہوں نے اس کو ان چیزوں کو کوٹ کرنا ہے، یہ ریفرنس دینا ہے. جب جنرل باجوہ نے بھی چلے جانا ہے، جب یہ ڈی جی آئی سے بھی چلا جائے گا، جب پرانے بھی چلے جائیں گے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، انہوں نے تو ادھر ہی سیاست کرنی ہے. عمران خان صاحب تو ماشاء اللہ صحت مند بندے ہیں، انہوں نے یہی سیاست کرنی ہے. انہوں نے یہ ریفرنس دینا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں نے یہ کر دیا، میں نے انٹرویو کیا، نہ کر دی تھی پنڈی والوں کو، میں نے نہ کر دی تھی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ انٹرویو کیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں آئی تھنک دس از واٹ از امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ. عمران خان صاحب اور جو 24 گھنٹے ادھر فون کرتے رہتے ہیں کہ میری مدد کریں، سعودی عرب سے پیسے لے کے آنے، چین سے یہ لا دیں، یو اے والوں سے یہ لا دیں. وہ جنرل باجوہ اپنا سارا ٹائم گلڈ آفیسز استعمال کر کے، وہ جو ہماری فوج نے ایک اپنی سافٹ پاور، فوج کی بھی سافٹ پاور ہوتی ہے، وہ جو بنائی ہوئی ہے ریپوٹیشن ہے، اس کو کیش کرا کے تو حکومت چلاتے ہیں، اور بعد میں آگے کہتے ہیں نہیں میں خود سلیکٹ کروں گا. تو پھر وہ چلے ٹھیک ہے کوئی نہیں، پبلک نیریٹو، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور ظاہری بات ہے ایٹ دا کاسٹ آف اسی چیزوں پہ لڑا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ چیمہ صاحب مجھے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، مجھے ایسا لگا کہ اس کا عمران خان صاحب نے ایک تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ والی کہانی یہ کر دی. دوسرا یہ کہ مطلب آج پھر پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ 10 روپے لیٹر تک بڑھنی ہے. لوگوں کا دھیان، بلکہ میڈیا کا اگر دھیان نہیں جاتا، لوگ جتنا مرضی چیخے تو پھر وہ کہتے ہیں یار بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ مطلب اتنا مہنگا گھی تیل آج ایک دفعہ پھر 109 روپے پر کے جی آج مہنگا ہوا ہے، یعنی جو اے گریڈ کوالٹی کا کوکنگ آئل اور گھی ہے. تو مطلب اس طرف کوئی بھی اس طرف نہیں جا رہا، صرف یہ باتیں ہو رہی کہ یار عمران خان صاحب اور ورسز باجوہ صاحب جو ہیں وہ کڑے آمنے سامنے کڑے، حالانکہ کرنا ورنا کچھ نہیں ہے، نورا کشتی ہے، ماننا وہی ہے جو پنڈی والوں نے کہا اور وہی ماننا پڑتا ہے. اچھا سر، بات کریں گے یہ جو فورس کنورجن کے حوالے سے لا تھا. مطلب ایک چیز تھی، بڑی خواہش تھی ہمارے ہاں جتنی بھی دوسری اس کے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، مائنورٹیز رہتی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ یار ہمارے لوگوں کو بائی فورس کنورٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس بل کو بغیر ان کو بلا کے آئیڈیالوجی جو ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہاں پر آپس میں یہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اسلام سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے. رات کو نور اللہ قادری صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، اس نے بھی کہا کہ نہیں جی ایسا تو کوئی مسئلہ تھا بھی نہیں، یہ صرف سندھ کے اندر ہے، باقی پاکستان کے کسی جگہ کسی ایریا میں یہ پرابلم نہیں ہے. کیوں اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک لوگ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ لا دے دیں آپ، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم ایز اے مسلم کہتے ہیں نہیں یار آپ لوگوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی اس میں آپ کو بتاؤں فخر صاحب، 3.6% آف ہماری ٹوٹل پاپولیشن کے یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں لوگ ہیں سارے 3-6% ہماری 3.6% اونلی مائنورٹیز ہیں. یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یہ سارے چاہتے ہیں یہ ان کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں.
اصل پرابلم یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو. پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ نہیں کرتے کہ یار وہ مائنورٹی ہیں اور بڑی سیدھا سا بل ہے. اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس منسٹری نے یہ بل پرپوز کر کے بھیجا، منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب کیا ہے کہ وہ ساری جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ، وہ جو میاں مٹھو صاحب ہیں، وہ سننا ان کا بھی بڑا پریشر آیا ہے، ٹھیک ہے جی کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اچھا اب کیا ہے. اب دیکھیں مجھے بات بتائیں، پاکستان فخر صاحب صرف ڈومیسٹک لاز نہیں. اچھا وہ رات کو میں سن رہا تھا قادری صاحب کو، انہوں نے کہا جناب یہ 90% مسئلہ جو ہے وہ تو سندھ میں ہے، ٹوٹل 36 لاکھ پتہ نہیں کتنی پاپولیشن ہے ان کی، اور اس میں سے 34 لاکھ تو سندھ میں ہے، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں، نمبر یاد نہیں ہے. 36 ہے اور اس میں سے 34 جو ہے سندھ میں رہتی ہے، 2 لاکھ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہتی ہے. اچھا انہوں نے کہا جی یہ تو سندھ کا مسئلہ ہے، یہ تو باقی فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سندھ اپنے قانون بنائے نا، وہ ہمارے اوپر کیوں ڈالتے ہیں. اچھا اب وہ قانون کیا ہے؟ وہ بڑا سیدھا سا قانون ہے کہ کسی بھی شخص کو جو 18 سال سے کم ہو، آپ اس کا مذہب نہیں بدل سکتے. سمپل سی بات ہے. جب وہ بالغ ہی نہیں ہے، جب اس کے اوپر، جب اس کے گارڈین ہے، جب اس کا فادر مدر گارڈین کوئی نہ کوئی شخص تو ہے نا اس کا جو اس کو رن کر رہا ہے، تو کیوں بھائی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے فخر صاحب، ایک یہ چیز تھی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کے اندر وہ جو عدالت میں پیش ہو، وہ سارا مطلب وہاں پہ جج دیکھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. کتنی نارمل سی بات تھی کہ ہاں یار آپ کہہ لیں ہم جب چاہتے ہیں، ایک تو یہ بات کر لینا، کتنے کو لوگ آپ مسلمان کر لیں گے اس حوالے سے، کتنے کو لوگوں کو کر لیں گے. 96-7% تو آلریڈی اس پاکستان میں مسلمان ہیں، اور اچھی بات ہے، شکر ہے جی ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا اپنے نبی پہ یقین ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہ تو ہمارا پہلے ہی ایمان ہے. اور جو 2-3% لوگ رہتے ہیں وہ اپنی زندگی، وہ تو ویسے سوشل وجوہات کی بنا پہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر جو باقی جو مائنورٹیز میں وہ شادیاں بھی نہیں کرتی، وہ قربت ہے، تو وہ نارملی اور کاسٹ میں شادی کر رہے تھے بیکاز وہاں پہ لائف سٹینڈرڈ اچھے ہوں گے. تو کرسچنز کے، ہندوز کے، ان کے تو لائف سٹینڈرڈ اچھے نہیں ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات فخر صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک ہوتی ہیں ڈومیسٹک کمپلشنز، ایک ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمپلشنز. یہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے نا، یہ ہمارا جو یورپینز ہمیں کہتے ہیں، اب ہم ایک ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور ایک ہے چائلڈ رائٹس کنونشن ہے کوئی، ہم دونوں کے ممبر ہیں. اور دونوں میں میرا خیال ہے جو چائلڈ رائٹس کا جو کنونشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 18 سال تک ہم اس کنونشن کے ممبر ہیں. 18 سال تک جو بچے کے مذہب کے جو گارڈین ہیں وہ پیرنٹس ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ حکومت جو ہے، جب ہم اس کنونشن کے گارڈین ہیں، ہم نے وہاں سائن کیے ہوئے ہیں، تو ہاؤ کم وی کین ناٹ میک سچ اے لا in Pakistan when we are already signatory to such an international law کے جو global treaties ہیں یا جو components ہیں ان کے ہم already signatory ہیں. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس طرح کا ماحول کرافٹ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ جو لڑکی ہے اس کو ہر دفعہ ہر سال مسلمان کیا جاتا ہے. مطلب دس از ناٹ ہاؤ یو موو آن، دس از ناٹ دا وے نیشنز. ہمیں پلورلزم دکھانی ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہماری تعلیمات یہ نہیں ہے. انہوں نے رجسٹر بنائے ہیں اور ہر بندہ کہتا ہے میں نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کر لیا تو بس ہون جڑا نا میں تے پکا ہو گیا، میں بڑا مسلمان ہو گیا. بڑا مسلمان یہ ہے کہ آپ ان مائنورٹیز کے ساتھ جن کو آلریڈی ہم نے مائنورٹی کہا ہے، دیکھیں نا کتنا غلط لفظ ہے فخر صاحب، اسی پہ بات کر لیں. وہ کیوں مائنورٹی ہیں یار؟ ہم امریکہ میں چلے جائیں، ہم مسلمان کو وہ کہیں تسی مائنورٹی ہو، آپ مائنورٹی ہیں، تو ہماری کیا عزت رہے گی وہاں پہ؟ ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا چیمہ صاحب، ایک تو یہ والی بات، اور جب ہم سر دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، آپ خود دنیا میں ہر تقریباً بڑے ملک میں گئے ہیں، میرا جانا ہوتا ہے وہاں پہ سر باقاعدہ بدماشی ہم نے بنائی کہ یار یہاں پہ ہمارا مسجد کیوں نہیں ہے، ہماری اسپیکر سے ہمیں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہم کرتے. آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، وہاں پہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن سر جب بات آتی ہے ہمارے اپنے ملک کی،
मुसलमान हम सबसे बड़े हैं, हालांकि ये शायद एक शर्त है उसके अंदर कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर हाँ वो आप अखलाक अपना इतना अच्छा रखे, अपना जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना बेहतर रखे कि लोग उससे इंप्रेस हो कि हाँ यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनका रिलीजन जो है वो दूसरों को प्रोटेक्ट करता है और मतलब राइट्स को मानता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि लालचंद साहब एमएनए है उनके, आप उनको बुलाना तक नहीं मुनासिब समझते कि सर उन बेचारों को बिठा दे क्योंकि वो उनके बड़े हैं, उन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ। आप अपनी तरफ से मतलब फर्ज करके आपने कह दिया जी ये तो सिर्फ सिंध का मसला। मैं आपको एक रिपोर्ट चीमा साहब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2013 से लेके 2020 तक जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुई ये पंजाब के अंदर हुई, दैट इज 52% टोटल की। और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिंध का मसला है, ये मसला है सर पूरे पाकिस्तान का। लेकिन अफसोस के साथ हम मतलब बनते तो बड़े मुसलमान हैं हमारे। वो लाल मस्जिद के अब्दुल अजीज साहब भी, उस दिन मैं किसी इंटरव्यू में उनको सुन रहा था किसी इंटरनेशनल मीडिया के साथ, कहते हमने तो सारी दुनिया को कलमा पढ़ाना है, हमने तो सारी दुनिया को मुसलमान करना है, ये हमारा मिशन है। उन्होंने पूछा कि आपका अल्टीमेट मिशन, अल्टीमेट गोल क्या है, उन्होंने ये वाला जवाब दे दिया। और सर इसी तरह हम मतलब मेजॉरिटी हमारे इर्द गिर्द के, अगर जो आप बात करते हैं या जो मैं बात करता हूं, ये कहते हैं अच्छा यार ये इसमें कोई शक होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है जो इस तरह की ये बात कर रहे हैं। हम इन चीजों से सर, हम हिंदुस्तान को तो बुरा भला कहते हैं, अगर वहां पे गलती होती कह देना चाहिए, लेकिन पहले हम अपने गिरबान में सर क्यों नहीं जानते। बस ये देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको फखर साहब, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। और देखें, लोग एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत के पास आते हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को देखती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो पार्टी बनी हुई है। हुकूमत तो मानती नहीं है कि इस वक्त ये मसला है, हुकूमत तो बिल विड्रॉ कर रही है, हुकूमत तो इसको लॉ नहीं बनाना चाहती। जब आपको ये इस बात का पता है कि एक बंदा जो है जिसकी जो जिसको खतरा है, वो उसको डर है कि उसको उसका मजहब बदला जा सकता है, तो आप और मैं कौन होते हैं? हमें तो चाहिए कि हम फटाफट कानून बनाएं और हम कहें कि हाँ भाई ये जो ज्यादती हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, हमें तो इस चीज की बात करनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस पे बात करें, हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग जो लीगल लकूनाज हैं, ये मतलब ये बातें तो अगर कोई छोटी मोटी डिस्कशन है, मतलब उस बिल को ही उन्होंने फारग कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बिल हमें चाहिए ही नहीं है, ये बिल तो होने नहीं चाहिए। ये तो आप एक बात बताऊं मैं फखर साहब, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त। और ये इमरान खान साहब की जो रियासत मदीना है, इन्होंने देखें सारा टाइम सड़कों पे खड़े टीवी पे बताते हैं कि मैं आपको बताता हूँ अमेरिका कैसा है। ये अमेरिका को नहीं पता, मैं बताता हूँ फलाने मुल्क में क्या, उनको क्या पता हो, मुझे बेहतरीन पता है। मैंने फलाने बिशरा बेगम से कहा कि मैं इस पे बात करूंगा रियासत मदीना पे। भाई आप करें, पर रियासत मदीना में आप लोगों ने ये खुली छूट दी हुई है कि आप जिस मर्जी बंदे का मजहब जबरदस्ती आप बदलवा लें। और वो जो मियां मिट्टू है उसको ही अपनी पार्टी का मेंबर बनाना चाहते थे, बाद में पता चला यार वो तो बंदा उसका कैरेक्टर अच्छा है, उन्होंने बाद में उसको लेने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले भी पीछे हट गए। मतलब एक तरफ अभी रिसेंटली काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने मियां मिट्टू को बुलाया हुआ था और वो उसकी जो है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है। बट एनी हाउ दिस इज हाउ इट वाज अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ी एक मतलब थोड़े से लोग हैं यार, उनको प्रोटेक्ट करें। उनको क्या हो गया, आपको 97% आप हैं ऑलरेडी इस मुल्क में। हमें इतना खतरा है कि हम कहते हैं कि यार एक जो है ना, हम 97% होके भी हम डरते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम सदर बन गया, वजीर आजम बन गया, तो पता नहीं मुल्क के साथ क्या कर देगा। भाई जो हमने मुल्क के साथ किया है, शायद वो पता नहीं ऐसा ना करे, वो ज्यादा केयरफुल हो, वो ज्यादा लॉयल हो आपसे, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ना, ये लॉयल्टी के सर्टिफिकेट हम देते हैं। और ये फखर साहब बस दुआ की जा सकती है, फातिहा शरीफ ही पढ़ सकते हैं हमें। सर वो तो यही है कि हम पहले रिलीजन को तोलते हैं। हमने अभी इसी कैबिनेट के अंदर जब मियां साहब हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उनके मजहब के हवाले से हमने उनको कैबिनेट से निकाल दिया। और उस दिन कराची में एक हफ्ता पहले एक बंदा मुझे मिला, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो मुझे कहता है कि यार कैबिनेट में तो मतलब ऐसे ऐसे लोग डाले हुए, ज्यादा जो है अहमदियों को इंपॉर्टेंस दी जाती है इमरान खान साहब की हुकूमत में। मैंने कहा मेरे दोस्त, कोई इंसान का बच्चा आ जाए जो मुल्क को रन कर सके, मैंने कहा यार कोई यहूदी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो, लेकिन यार मुल्क के मसाइल को वो हल करे और उसको आगे लेके जाए। मैंने कहा मुझे किसी के मजहब से कुछ लेना देना नहीं है कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है। यानी ये हमारी मेंटालिटी चीमा साहब बन गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो को ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर।